السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ طالبان کے کابل پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر صورتحال جو ہے وہ انتہائی کنفیوژن کا شکار ہے۔ وہاں سے جو تصاویر آ رہی ہیں وہ یقیناً افسوسناک ہیں۔ ایک پینک سٹرکن صورتحال جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ہوائی جہازوں کے ساتھ بھی لٹک رہے ہیں اور اس سے گر کر ان کے مرنے کی تصویریں آنا جو ہے وہ یقیناً ایک بہت ہی افسوسناک امر ہے۔ صورتحال اس قدر نازک ہوئی کہ امریکی فوج کو وہاں پر گولی بھی چلانی پڑی، 5 افراد اپنی جان سے گئے اور ظاہر ہے اب کمرشل فلائٹس جو ہیں ان کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور اس بنا پر وہاں پر ایک اور نئی پیچیدگی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے۔ لوگوں میں بے پناہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے، گورننس موجود نہیں ہے، حکومت موجود نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا ہے کیا یہ ایک اسکرپٹ کے تحت ہوا ہے یا یہ کہ امریکہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ افغان فوج جو ہے وہ مزاحمت اس طریقے سے کر ہی نہیں پائی جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے تھا اور توقع سے بہت پہلے جو ہے کابل کے اوپر طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ اگر امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی 3 لاکھ کی جو فوج ہے وہ تربیت یافتہ ہے، اس کے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ ہے، اس کے پاس جہاز ہیں اور 75,000 طالبان کو روکنے کے لیے وہ کافی ہیں، تو پھر یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں کر ہوا ہے اور یہ حالات جو ہیں یہ اب آگے کا کیا پیش خیمہ ہے اور کیا حالات جو ہیں وہ پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پاکستان کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ افغانستان کی صورتحال جو ہے پاکستان اس سے الگ نہیں رہ سکتا اور ظاہر ہے کہ وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اثرات پاکستان پر ماضی میں بھی مرتب ہوتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ مستقبل میں بھی وہ مرتب ہوں گے۔ افغانستان کی اس صورتحال کے نتیجے میں کیا امن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے یا یہ کہ ہم ایک نیا اکھاڑا جو ہے وہ افغانستان کے اندر بنتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بھی اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ حاصل ہوگا جس پر بڑی مشکل سے جو ہے وہ قابو پایا گیا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ تشویشناک ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہر ایک جو ہے سوچ و فکر رکھتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم شاہ مہمند صاحب، سابق سفارتکار رہے، افغان امور کے ماہر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ رستم شاہ مہمند صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے یہ ایسے ہی ہونا تھا؟ طالبان جو ہیں وہ یکلخت اتنے طاقتور ہو گئے کہ دنوں کے حساب سے نہیں، گھنٹوں کے حساب سے نہیں، منٹوں کے حساب سے تصویر جو ہے وہ بدلی ہے۔ اب وہ کابل کے اوپر بھی قابض ہیں، وہ جنگ ختم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں لیکن جو حالات ہیں وہ ایک افراتفری کی تصویر پیش کر رہے ہیں، وہ ایک پینک کی تصویر پیش کر رہے ہیں، وہ ایک جو احساس سے عدم تحفظ ہے اس کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں آپ کے سوال کے پہلے پورشن پہ ذرا تبصرہ کروں۔ ان کی اپنے نظام کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہو، کیونکہ وہ نظام ان کو پیارا ہے، ملک کو پیارا ہے، اپنا انسٹیٹیوشن سے ان کو لگاؤ ہے، تو جب یہ بات ان کی موٹیویشن بھی ہوگی اور وہ لڑیں گے بھی، اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ لیکن جب یہ باتیں نہ ہوں اور وہاں پہ ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ نظام جو ہے زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ بیساکھیوں پر کھڑی ہے اور ان کا اختیار کسی اور کے پاس ہے، اور وہاں پہ جو انڈیمک کرپشن ہے اور وہاں پہ جو غربت ہے اور عوام اور رولرز کے درمیان جو خلیج ہے، جب یہ باتیں ہوں گی تو پھر وہ آپ کے اس فرسود نظام اور ان سے وابستہ لیڈرشپ کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ ان میں کوئی موٹیویشن یاوی صاحب نے کہ امریکہ نکلنے والا ہے تو ان کی یہ امید بھی ختم ہو گئی کہ اب ان کو کوئی سہارا دینے والا ہے۔ جب یہ امید ختم ہو گئی تو جوق در جوق انہوں نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا اور 90% جو اضلاع تھے وہ بغیر کسی فائٹ کے سرنڈر ہو گئے
اور سارا اسلحہ، سارے ٹینک، ساری گاڑیاں یہ طالبان کے حوالے کر دی. خود طالبان کے ساتھ بعض شامل ہو گئے اور بعض لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. یہ تو جذبے کی بات کہ افغان فوج کیوں لڑکھڑائی اور کیوں گر پڑی، یہ ہمیں اندازہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا امریکہ یہ سبق بھول گیا کہ ایکوپمنٹ اور ویپنز اور ٹریننگ کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے. جہاں تک موجودہ حالات کی بات ہے، پینک ضرور ہے، لیکن آپ ذرا کچھ وقت دیں اس نئے نظام کو، کیونکہ کل ہی تو طالبان کابل میں داخل ہوئے، انہوں نے اقتدار سنبھالا، لیکن ان کی لیڈر ابھی نہیں ہے. کچھ لیڈر تو پاکستان میں ہیں، کچھ لیڈر دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ورکرز ہیں، یہ تو سپاہی ہیں. تو ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جانا، ہمیں کوئی مایوسی اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت وہاں پہ گورننس ہے نہیں، ویکیوم ہے، ایک خلا ہے. ایک حکومت چلی گئی، ایک صدر صاحب بھاگ گئے اور دوسرے کوئی آئے نہیں ہیں. ابھی انہوں نے گورننس کو ٹھیک کرنا ہے، ایک حکومت کی تشکیل کرنی ہے، ایک انکلوسیو حکومت بنانی ہے، اس میں انہوں نے سب کو شامل کرنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم تاجس کو بھی نمائندگی دیں گے، ازبک کو بھی اور ترکمن کو بھی اور ہزارہ کو بھی اور مختلف فیکشنز کو بھی نمائندگی دیں گے. ابھی تو وہ حکومت بنائیں گے. اس کے بعد وہ سب سے بڑا کام جو ہے وہ امن کیسے ڈیلیور کریں گے، داعش وغیرہ کا کیسے خاتمہ کریں گے، ملک کو کیسے یونائٹ کریں گے، ملیشنز کا کیسے خاتمہ کریں گے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے وہ میں رستم شاہ صاحب میں چیلنجز کی طرف آتا ہوں. اس میں جین صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو رستم شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، کیا یہ امید اور یہ توقع رکھنی چاہیے، یا یہ کہ افغانستان کے اندر ایک خانہ جنگی کا نیا فیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا؟ امریکہ جس طریقے سے نکلا ہے، کیا یہ 2014 سے سلسلہ شروع ہوا تھا، تو کیا وہ کسی بغیر پلاننگ کے نکلا ہے؟ مستقبل کے حوالے سے کوئی ناک نقشہ، کوئی حکمت عملی کے بغیر وہ سب کچھ ایسے ہی چھوڑ کے نکل گیا؟ دیکھیے، امریکہ کو بہت پہلے جنرل مشرف نے 2002-2003 میں، جنرل کیانی نے 2010 میں، اور ہم جیسے ناچیز جو اس وقت فارغ ہو چکے تھے فوج سے، ہم نے کوشش کی تھی اپنے دین کو سمجھانے کی کہ یہ غلط لڑائی لڑ رہے ہیں آپ لوگ، یہ آپ جیت نہیں سکتے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو نظام آپ مسلط کرنے جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کی جو افغان جن کو ہم کہتے ہیں، جو ان کے ڈی این اے سے مطابقت نہیں رکھتا. تو اس لیے آپ کی ناکامی تو بہرحال طے ہے، کب ہوگی کیسے ہوگی وہ آپ نے دیکھ لیا. دیکھیے، اس دفعہ کے حالات بہت مختلف ہیں. امریکہ یوں یہاں سے نہیں نکلا، کیونکہ امریکنز کو اپنی شکست تو یقینی ہو گئی تھی ان کے لیے، اور یہ میرا خیال ہے کہ 9/11 سے بھی بڑا انٹیلیجنس فیلور ہے امریکہ کا. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بیک ڈور یا ان کے پیچھے کیا ہو کیا رہا ہے. طالبان نے اور جو لوکل جو وہاں کے انفلوئنشل لوگ ہیں یا مختلف علاقوں میں جو اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، ان سب کے ساتھ آپس میں مذاکرات ان کے جاری تھے. اور ان کی فوج میں جو لوگ بھرتی ہوئے تھے ان میں کافی سارے وہ لوگ تھے جو طالبان سے متحد تھے. امریکن کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. اب جو حالات ہیں آج کے، جو آپ نے جس طریقے سے نقشہ پیش کیا، ڈیفینیٹلی بہت ڈسٹربنگ ہے. لیکن دی لانگ رن جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں، آج روس کے سفیر طالبان سے مل رہے ہیں، اور روس نے کہا ہے، ابھی میں رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ طالبان سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے دہشت گردی کا. چین نے بھی کہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. یہ جو یو این کی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ سے پہلے ان دو بڑی طاقتوں کا یہ اعلان بڑا معنی رکھتا ہے. اور طالبان کا اپنا جو رویہ ہے وہ اس سے انتہائی مختلف ہے جو 96 آنورڈ تھا 99. رستم شاہ محمد صاحب، ذرا اس چیز پہ بھی پہلے بات کر لیں کہ جو طالبان کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے، ظاہر ہے شمالی افغانستان سے اکثریت کا تعلق ہے. ایک تو اس کی اہمیت کیا ہے کہ کیا یہ بھی حکومت سازی کے اندر ایک فیکٹر ہے، یا یہ کہ یہ اپنے بچاؤ کے لیے یہاں پر موجود ہیں؟ اور دوسرا، 3 شخصیات اس وقت ایسی ہیں جو اگر ہم لیں ایلڈرلی لوگوں میں تو وہ وہاں پر موجود ہیں اور پھر دوحہ بھی جا رہی ہیں. وہ حامد کرزئی ہیں، عبداللہ ہیں اور گلبدین حکمت یار ہیں.
ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے نئے سیٹ اپ اور نئے سٹرکچر میں؟ کیا طالبان جو ہیں وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کبھی نہیں. دیکھیے کرزئی صاحب تو اپنے لیے ایک کیپیسٹی سیکھ کر رہے ہیں ایک بزرگ کی کہ طالبان ان پر ہاتھ نہ ڈالیں اور ان سے وقتاً فوقتاً مشورے لیتے رہیں. عبداللہ صاحب اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے. حکمت یار صاحب کی پارٹی ختم ہو گئی ہے, اس کے سارے لوگ طالبان میں شامل ہو گئے ہیں. وہ 4 سال امریکنز کا مہمان رہا, کابل میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی وہ نہ کوئی فالوئنگ ہے نہ لوگوں کو اس کے ساتھ کوئی سمپتی ہے, اس کا صرف نام باقی ہے. لیکن طالبان ان کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کریں گے. طالبان ان کے ماضی سے اچھی طرح واقف ہیں. جہاں تک یہ لوگ جو پاکستان آئے ہیں یہ قانونی وغیرہ, 2 باتیں ہیں. ایک تو اپنے تحفظ کے لیے بھی آئے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے یہاں پہ ذرا امن سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں کہ حالات کیا کروٹ لیتے ہیں. اور اگر طالبان آ گئے, انہوں نے اقتدار سنبھالا اور عام معافی کا اعلان کر دیا اور ایک انکلوزیو حکومت بنانے کی کوشش کی, تو یہ لوگ دوبارہ چلے جائیں گے تاکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ جگہ مل سکے حکومت کے اندر. تو یہ باتیں ہیں, ہمیں ان کو مہمان سمجھ کے ان کو رکھنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. افغان ہیں, ایلڈرز ہیں اور رسپیکٹیبل لوگ ہیں, اور ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. ہمیں تو دیکھیں, ہم تو اتنے لاکھ مہاجرین کی مہمان نوازی کر رہے ہیں, تو یہ 5-10 آدمی اب اس میں رستم شاہ احمد صاحب ایک سوال ہے, وہ میں اس کا جواب آپ سے بھی چاہوں گا, لیکن میں ذرا پہلے اس کا جواب جنرل صاحب سے لینا چاہ رہا ہوں اور پھر یہی سوال لے کے آپ کے پاس آتا ہوں. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے سنا رستم شاہ محمد صاحب نے بتا دیا کہ یہ جو 3 بڑے نام ہیں ان کے ساتھ طالبان کا کیا رویہ ہوگا, اور جو شمالی افغانستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے تحفظ کے لیے آئے ہیں. پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ امریکہ کی جنگ میں شریک رہا ہے, اب طالبان وہاں آگے ہیں. پاکستان کا جو ریلیشن ہے ورسز طالبان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا؟ اور یہ جو اس وقت ایک خلا ہے, طالبان کی حکومت کتنی جلدی آپ کو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آج کے حالات بہت مختلف ہیں. اس سمے کے پچھلے سال کے جو آپ کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا, روس کے امبیسڈر مل رہے ہیں طالبان سے, چین نے کہہ دیا ہے کہ ہم طالبان سے اچھے ریلیشنشپ چاہتے ہیں, اور جب دوحہ کے مذاکرات کے بعد, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ عبداللہ ایک ڈیلیگیشن کو لیڈ کر کے گئے تھے, دوحہ میں ملے تھے طالبان کے ساتھ. اس میں بڑا واضح تھا کہ اشرف غنی کی حکومت کے جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں ان سے طالبان کی اوپنلی بات چیت چل رہی ہے, بیہائنڈ دا سین بھی چل رہی ہے, اوپنلی بھی چل رہی ہے. یہ 3 شخصیات جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ افغانستان میں ان کی ریلیونس ہے, اور ان کی ملاقات ایک معنی رکھتی ہے, کیونکہ جو آگے جو بھی سیٹ اپ بننا ہے اس میں بہت سے لوگوں کو مل کے بیٹھنا پڑے گا, جس میں یہ 3 شخصیات اپنی جگہ پر ہیں. اور یہ جو آج جس کی آپ وفد کی آپ اشارہ کر رہے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ اس میں شامل ہوں گے. اور جو پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولہ ایک طے کیا جائے گا, کیونکہ آگے جو جرگے ہونے ہیں جس میں بڑے فیصلے ہونے ہیں, اس کا ان کے بارے میں, افغانستان کے مستقبل کے بارے میں, اس میں طالبان کہہ چکے ہیں بارہا کہ ہم مونوپلی آف پاور نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ایک اور انکلوسیو سسٹم ہو جس میں ہم سب بیٹھ کر افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک رول کروشل ہے, رہے گا, اور یہی وہ ایک رول ہے جو پاکستان شروع سے پلے کر رہا ہے, کہہ بھی رہا ہے پاکستان. اب تو خیر ہمارے پرائم منسٹر وہ ہیں جو شروع سے دن سے یہ بات امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کا طالبان کے ساتھ تعلق کیا رہے گا؟ دیکھیے, پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے کہ افغانستان میں امن ہو, کیونکہ افغانستان پاکستان کو ہم 2 ملک تو ہیں یہ, لیکن جغرافیائی طور پر یہ ایک خطہ ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب اس کو ایک خطے کے طور پر آپ دیکھتے ہیں, ایک اینڈ پہ انڈین اوشن ہے, دوسرے اینڈ پہ یوریشین لینڈ ماس ہے. جو بھی اس خطے کے جس میں اگر امن ہوگا تو یوریشین لینڈ ماس کی انڈین اوشن تک رسائی, جو جتنے بھی ریسورسز ہیں وہاں کے, خاص طور پہ کیسپین سی کی ریسورسز ہیں وہاں سے, اور جو ون بیلٹ ون روڈ ہے اس کی جو ایکسٹینشن ہے, یہ بہت ایک اہم سسٹم جو ڈیولپ ہونے کی اور چانسز ہیں. اس لیے امن افغانستان کے اندر بھی لوگ چاہ رہے ہیں, جسے میں نے پہلے کہا بات چیت بھی جاری تھی افغان طالبان کی دوسرے افغان گروپس کے ساتھ, وہ بھی سکسیسفل رہی, فوج نے بھی ریزسٹنس نہیں دیا.
اب افغانستان میں طالبان کا سب سے بڑا امتحان اب شروع ہوا ہے، وہ یہ ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جنرل صاحب، میں اس امتحان کی طرف آتا ہوں. اس میں رستم شاہ محمد صاحب، ذرا آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیک یارڈ جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں اب کوئی اطمینان ہو چلا ہے، ریلیشن جو ہے پاکستان کا انفلوئنس جو ہے وہ ہوگا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کا جو سلسلہ ہے اس کو فراموش کیا جائے گا اور اس وقت جو پاکستان نے رول ادا کیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا، کیا صورتحال ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بھی بہت سے تحفظات ہیں کہ کہیں وہاں پر یہ صورتحال رونما ہونے سے یہاں پر جو انتہا پسند اور دہشت گرد ایلیمنٹ ہے اس کو تقویت نہ ملے. دیکھیں، یہ بہت ریموٹ کنیکشن ہے. تحریک طالبان کے ساتھ افغان طالبان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہے. نہ ان کو پناہ دیں گے، نہ ان کو پروٹیکشن دیں گے. وہ انڈیویجولز ہیں، ان کی تحریک ختم ہو چکی ہے، ان کی کوئی ماس فالوئنگ نہیں ہے، ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. وہ کوئی ایک ضلع میں ہے، کوئی دوسرے ضلع میں ہے. لیکن پاکستان طالبان حکومت سے ضرور بات کرے گا کہ ان لوگوں کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر رہے ہیں، لیکن اس میں وقت لگے گا. پہلے تو ان کو اپنی ریٹ قائم کرنے دیں. افغانستان 40 سال سے خلفشار کا شکار ہے. پہلے تو ہم ذرا ان کو وقت دیں تاکہ وہ اپنی ریٹ قائم کر سکیں، امن ڈیلیور کر سکیں، ایڈمنسٹریشن کو سنبھالیں. ہر ایک پروونس میں ان کی حکومت بن جائے، ان کے گورنر لگ جائیں، ان کی ایڈمنسٹریشن آ جائے. بعد میں ہم ان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، اس میں ابھی وقت ہے. جہاں تک دوسری بات جو آپ نے ذکر کی کہ کچھ طالبان اور پاکستان کے تعلقات، تو اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں ذرا حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. طالبان کے پاکستان کے خلاف انتہائی جذبات بھی ہیں، شکوک و شبہات بھی ہیں. طالبان کی حکومت کو 2001 میں پاکستان کی مدد سے ڈسمنٹل کیا گیا. طالبان کے سپورٹرز کو چن چن کے امریکہ کے حوالے کیا گیا، گوانٹانامو لے جایا گیا. طالبان کے سفیر کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا گیا. یہ باتیں سب، ملا برادر کو 8 سال جیل میں رکھا گیا. یہ باتیں سب طالبان کو یاد ہیں اور وہ انتہائی اس پہ وہ جو افسردہ بھی ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ طالبان جتنے بھی ان کے شکوک و شبہات ہیں، کبھی بھی کسی حالت میں افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ کبھی نہیں ہوگا. اس سے ہمیں بالکل مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے، جب تک طالبان کی حکومت ہے اس کے بارے میں ہم تو مانیٹر کرتے رہیں گے اس کو، لیکن ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ طالبان کسی ایسی اسکیم کا، کسی ایسے موو کا، کسی ایسی انیشیٹو کا کبھی حصہ نہیں بنیں گے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں سے اٹھ رہی ہو کوئی ایسا انیشیٹو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر طالبان کے ساتھ تو اب وہ تو ایک اگر حکومت بن جاتی ہے تو ہم اس کو طالبان نہیں کہیں گے، وہ تو افغان حکومت ہوگی. تو افغان حکومت کے ساتھ تو ہم نے کام کرنا ہے. چین نے بھی کام کرنا ہے، ایران نے بھی کرنا ہے، روس نے بھی کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے، سنٹرل ایشیا کے ممالک نے بھی کرنا ہے، ہندوستان نے بھی کرنا ہے. اگر طالبان ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان شاید افغان سرزمین کو، کیونکہ ہندوستان کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ یہ بات ہونے والی نہیں ہے. تو یہ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت افغان قیادت جو ہے بیشتر پاکستان کی جیلوں میں رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ملا برادر کی انہوں نے بات کی، اس وقت وہی دکھائی دے رہا ہے کہ لیڈ کر رہے ہیں. آپ حکمت عملی کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا ہوگی؟ کیونکہ پاکستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے بہت ایک کردار ادا کیا ہے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے حوالے سے، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کابل کے اندر آپ کو ایک کثیر الجہتی حکومت کوئی جلد بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں، آپ کے جو لاسٹ پورشن ہے اس سے میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں حقیقت پسندی سے جائزہ لینا چاہیے. ایک کثیر الجہتی جو حکومت بننے میں کچھ وقت لگے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں بھی طے ہونا باقی ہیں. یہ جو ایک کثیر الجہتی جو آپ حکومت کی بات کریں اس کو ٹائم لگے گا، کیونکہ کافی سارے مراحل طے ہونا باقی ہیں. اس وقت تو پرائرٹی 1 طالبان کی یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں امن سے رہیں، اور یہ جو افراتفری کا اور ایک جو پریشانی کا عالم ہے جو کریسٹر نسل سے ختم کیا جائے، اس میں وہ کوشش میں جتنی جلدی کامیاب ہوں گے ان کے لیے بہتر بھی ہے، اور ان کو آسانی سے
آگے مراحل طے کرنے میں بھی آسانی رہے گی. دوسرا جہاں تک سمجھتا ہوں پاکستان نے ایک انتہائی سمجھداری سے ایک بہترین اسٹریٹجی کے تحت ایک بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. آج جس حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے جو ڈر تھا ساری دنیا کو، جو بار بار یہ بات کر رہے تھے خون خرابہ ہوگا، بہت زیادہ جانیں ضائع ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے فی الحال محفوظ رکھا ہے. اور طالبان بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ طالبان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اگر خون خرابہ ہوا وہاں پہ تو سب سے زیادہ نقصان طالبان کا خود ہوگا. اس لیے وہ خود بھی اس طرف کافی توجہ دے رہے ہیں. پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا جغرافیائی طور پر ایک خطہ ہے، یہ امن یا بدامنی دونوں کو شیئر کرنی پڑتی ہے ہمیں. تو افغانستان کو پرامن دیکھنے میں پاکستان کے بڑا انٹرسٹ بھی ہے. پاکستان اس کے لیے کام ابھی کر بھی رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ طالبان کے پاکستان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود جو میری اطلاعات ہیں، طالبان پاکستان کے بارے میں بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی خاطر بہت زیادہ برداشت کیا ہے. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب جو سپائلرز ہیں یہاں پہ، خاص طور پہ امریکہ اور بھارت، یہ اس خطے کو امن سے نہیں رہنے دینا چاہتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے ساتھ مل کے نہ کام کیا اس خطے میں امن افغانستان کے لیے بھی مشکل ہے، پاکستان کو مشکلات کا شکار تو ہوگا ہی ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو ہمیں ریڈ کرنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جن صاحب، بہت سارے جی جن صاحب میں آتا ہوں. اب اس میں رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے معاملات افغانستان کے اندر ہوئے ہیں، ایک ڈیل ہے، ایک مذاکراتی عمل ہے جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہے، اور امریکہ جو ہے اس سے جو پیچھے ماضی کی حکومت ہے وہ یہ شکوہ کر رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بے آسرا چھوڑ کے اور یہ اس طریقے سے نکل گئے ہیں، اور جو ڈھانچہ ہے وہ ایک اس طرح منٹوں سکنٹوں میں کولیپس ہوا ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. تو جو تعلقات کی نوعیت یا جو ماضی کا رویہ ہمارا طالبان کے ساتھ رہا امریکہ کے ساتھ جنگ کی شراکت کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا ڈیزائن تو نہیں ہے علاقے کے لیے اور خطے کے لیے سارے معاملے میں؟ دیکھیں ندیم صاحب، ہمیں مفروضوں پہ نہیں جانا چاہیے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھ کے اگر بڑھتے ہیں. آپ نے خانہ جنگی کی بھی پہلے بات کی. خانہ جنگی اب کہاں ہوگی؟ کس کے خلاف ہوگی؟ کون خانہ جنگی کرائے گا؟ کون طالبان کا مقابلہ؟ ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، لیکن ان کے پاس عوام کی طاقت ہے. جو جتنے افغانستان کو انہوں نے فتح کیا تو کتنے ہزار فوجی انہوں نے استعمال کیے. انہوں نے لڑائی کہاں لڑی؟ سب لوگ تو تسلیم ہو گئے، ویسے سرنڈر کیا. تو اس وقت تو خانہ جنگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ کوئی لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کے آنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. جو جس بارے میں جو خدشات تھے وہ سب غلط تھے، کوئی مہاجر نہیں آ رہے پاکستان. اب تو ایک حکومت قائم ہو جائے گی اور وہ حکومت اپنا لائے عمل طے کرے گی. اپنے جو اگر وہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہے وہ کر لیں گے، جو گورننس سسٹم انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے. پھر جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں مختلف بڑے سیکٹرز میں، مختلف جو سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹس ہیں ان کے بشری حقوق وغیرہ کے حوالے سے، ان پہ وہ کام کریں گے اور امن ڈیلیور کریں گے. اب تو ان کے سامنے یہ چیلنجز ہے. پھر افغانستان کو دوبارہ بنانے کا وہ ہے چیلنج ہے ان کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو خانہ جنگی کی بات ختم ہو گئی، بارڈر بھی محفوظ ہیں. اب تو آگے کی طرف دیکھنا ہے. اب تو افغانستان اگر سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کی بات ہے. چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ ہے وہ منصوبہ مکمل ہوگا تو کنیکٹیوٹی سے ساری ریجن کو فائدہ ہوگا. چین، روس، ایران طالبان حکومت کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کریں گے، کیونکہ تینوں کو یہ خدشہ ہے کہ طالبان کے داعش ان کے لیے خطرہ ہے اور داعش سے صرف طالبان ہی نمٹ سکتے ہیں. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ گینز کا اور جو اس نئے سسٹم کے جو منافع ہیں ان کی بات ہونی چاہیے کہ کیسے اب بات کو آگے بڑھایا جا سکے. رستم شاہ صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.